میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام پاکستان۔ پروگرام سلام پاکستان میں آپ کو خوش آمدید، اور آج بات کریں گے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر شیئر کریں گے۔ عمران ریاض جو اپنے علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر جا رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا ہے اور ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور شہریار افریدی کو کشمیر کمیٹی کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض کے اوپر۔ عمران ریاض جو آج امریکہ جانا چاہ رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا ہے۔ روکنے کے بعد ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور عمران ریاض نے FIA والوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے علاج کروانے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ تو FIA والوں نے کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کون سا علاج کروانے کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جیل کے اندر انہوں نے ٹارچر کیا ہے، تو جس کی وجہ سے میں باہر جا کے اپنا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں، مکمل چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اور جب FIA نے مزید ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح انہوں نے ٹارچر کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس والوں نے مجھے پکڑ کے میرے بالوں سے پکڑ کے میرے دیوار کے ساتھ مجھے ٹکریں مروائی انہوں نے، اور جو ہے جس وجہ سے میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ میرے جو سر دماغ کی کچھ نسیں ہیں، جو رگیں ہیں، جو بند ہو گئی ہیں، تو جس وجہ سے میرے سر میں بہت شدید درد رہتا ہے، اور میں اپنا اسی وجہ سے میں باہر جا کے اپنا مکمل چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ FIA انہوں نے کہا کہ آپ تو جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تھا علاج کے لیے، اس وقت آپ ان کے اوپر بہت مذاق کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ بھائی ہر طرح کا علاج پاکستان کے اندر موجود ہے، تو یہ باہر کو جانا چاہ رہے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، تو پھر آپ جب خود کہتے تھے کہ ہر طرح کا علاج موجود ہے، تو آپ باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ علاج پاکستان کے اندر رہ کر کروائیں۔ تو اس کا ان کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا، مجبوراً ان کو واپس آنا پڑا۔ تو لیکن یہ ہے کہ FIA والوں کا اس کے بعد ان کا ایک لیپ ٹاپ اور موبائل کی میں ان کو لے لیا، اور لینے کے بعد اس کی انہوں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی اور پھر واپس کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طرف سے یہ موقف آیا کہ یہ باہر اس لیے جانا چاہ رہے تھے عمران ریاض کے باہر جا کر کچھ ایسی جو چیزیں ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ پاکستان سے باہر جا کے، اور ان کا ارادہ کوئی واپس ہی آنے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ باہر جانے کا ارادہ تھا۔ جیسے فرح گوگی وغیرہ پاکستان سے نکلی ہیں، اس طریقے سے ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ یہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے، اور پاکستان سے باہر جا کر یہ پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وجہ سے ان کو روک لیا گیا ہے، اور پھر ان کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 دن کے بعد ان کی کورٹ میں حاضری بھی ہے دوبارہ، ونس اگین ان کے اوپر یہ سارے کام جو ان کے جو FIR کٹی ہوئی ہیں، یہ صرف 10 دن تک کے لیے ہیں۔ تو عید کی 10 دن ان کو دوبارہ بلا لیا جائے گا، دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا ان کے ساتھ گرفتاریوں والا۔ بات کرتے ہیں فرح گوگی کے بارے میں، فرح خان کے بارے میں۔ اصل میں سب ان کو فرح گوگی کہتے رہتے ہیں، تو میرے ذہن میں ان کا نام جو ہے نا وہ فکس ہو گیا فرح گوگی۔ فرح خان کے بارے میں سما نے ایک نیوز بریک کی ہے فرح خان کے بارے میں، کہ ان کو نیب نے طلب کی ہے 19 جولائی کو، اور ان کو کہا ہے کہ آپ ایک انہوں نے گھر جو ان کا F7 انہوں نے گھر لیا ہے پچھلے سال، 20 کروڑ روپے کا گھر لیا انہوں نے کہا 2 کنال کا گھر ہے اور 20 کروڑ روپے کا، تو انہوں نے ان کو بلایا، اور کوئی چندانہ عوام ہیں کوئی، ان سے انہوں نے یہ گھر خریدا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ذرا، آ کے ذرا اس کی تفصیل دیں۔ ایک تو یہ گھر جو 2 کنال کا گھر ہے اور F7 میں، اس کی 20 کروڑ جو قیمت ہے، یہ اتنی کم کیسے ہے؟ ایک تو آ کے یہ آپ بات بتائیں، ٹھیک ہے، اور شندانہ عوام کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور دوسری آپ جو ہے یہ جو آپ کی رقم ہے، جو آپ نے 20 کروڑ روپے دیے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لائے ہیں، یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو ان کے فرح گوگی کے فرح خان کے جو ہسبینڈ ہیں احسن گجر صاحب جو ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ انہوں نے ان کا بیان بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہ پیسے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، یہ بالکل صاف پیسے ہیں، اور یہ اس میں کسی قسم کی کوئی
گندگی ملوث نہیں ہے، یہ بالکل صاف پیسے ہیں، اور یہ پیسے جو ہیں ہم لوگوں نے خود صاف کیے ہیں، ہاتھوں سے دھو کر جو ہے نا یہ پیسے ہم نے بنائے ہیں 20 کروڑ روپیہ۔ کاروبار پوچھو تو بھائی کچھ ہی نہیں کرتے، کاروبار کا پوچھو ان سے بولے بھائی کچھ بھی نہیں کرتے، اور ان کے پاس گھر کروڑوں کے 20 کروڑ روپے کے گھر ہیں ان کے پاس۔ اسلام آباد میں F7 میں 2 کنال کا جو گھر ہے، وہ ایک تو ان کے اوپر لوگ بہت مہربان ہو جاتے ہیں، اور جو 2 ارب 2.5 ارب کا جو گھر ہوتا ہے وہ ان کو صرف 20 کروڑ میں ہی دے دیتے ہیں۔ خیر، ان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیقی صاحب، انہوں نے ایک نوٹس لکھا ہے نیب کو، اور اظہر صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو یہ ہینڈل کرتے ہیں، اور یہ اس کے وکیل کے طور پہ یہ پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر کہا جائے کہ ان کے پی ٹی آئی کے ایک فیملی وکیل ہیں، تو یہ ان کے ایک فیملی وکیل بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے پاس کوئی بھی حق نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ جو فرق ہو گئی ہیں ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں تھا، تو آپ ان کو طلب نہیں کر سکتے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا اور انہوں نے کوئی کرپشن بھی، اوبیسلی عہدہ ہوگا تو کرپشن کریں گے، اور جیسے ان کے جو احسن پنکی جو ان کے ہسبینڈ ہیں، تو احسن پنکی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے بالکل صاف اور شفاف ہیں۔ جب صاف شفاف ہے تو بھائی آؤ نیب کے اندر آ کر ثبوت دو، بھائی یہ منی ٹریل ہے ہمارا۔ تو یہ آپ دیکھیں بھائی ہم تو بالکل ٹھیک لوگ ہیں، آپ نے غلط لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، اپنے کو یہ الزام جو آپ کے اوپر لگ رہے ہیں آپ ان کو آپ ہٹاؤ، آپ آؤ آ کر فیس کرو۔ اگر آپ فیس نہیں کر سکتے تو اس مین کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے، سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم۔ تو اینی وے، اور دوسرا جو شہریار افریدی صاحب ہیں، ان کو آج ایک اور دھچکا لگا ہے، ان کو کشمیر کمیٹی کے جو سربراہ تھے ان کو اس سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے ایک کیس ہوا ہے، جو رانا سونورا کا جو کیس تھا، اس سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ جو بھی کیس تھا یہ مجھے جو ان کے ساتھ جو آفیسر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ انہوں نے بنا کر دیا تھا۔ لیکن جب آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی میں نے جان اللہ کو دینی ہے، کھال جو ہے وہ عیدی والوں کو دینی ہے، گردے پتہ نہیں کس کو دینے ہیں۔ تو میں سچ جو کہوں گا سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہ ویڈیو 3 مہینوں سے ہم ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بہت سارے مواقع ایسے ہیں ہم ان کو گرفتار کر سکتے تھے لیکن ہم ان کو گرفتار نہیں کیا، رانا ثناءاللہ کو۔ تو پھر 3-4 دن پہلے آگے کہتے ہیں کہ وہ جو کیس تھا وہ سارا جھوٹا تھا۔ جیسے جسٹس فائز عیسیٰ سے معافی مانگی تھی، ایسے رانا ثناءاللہ کے اوپر بھی انہوں نے ایک جھوٹا کیس بنوایا تھا۔ تو میں اسی لیے میں خان صاحب کو بار بار کہتا ہوں، خان صاحب یہ اسٹیل کی جو آپ کے سامنے ان کو پکڑیں آپ، ایک تو کیس بنا کے بعد میں کہہ دیتے کہ ہم نے کسی کے کہنے میں بنایا تھا، یہ جھوٹا کیس ہے۔ اس سے خان صاحب کا جو ہے نا امیج ڈاؤن ہوتا ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ شروع سے ایسے کرتے ہیں، ان کی عادتیں ہی بنی ہوئی ہیں اس طرح کرنے کی۔ تو خیر، اب یہ جو شہریار افریدی صاحب ہیں، یہ جو برفانی کھوتا ہے شہریار افریدی، میں تو ان کو برفانی کھوتا ہی کہوں گا، جس طرح یہ عمران خان کو ٹریپ کرتے ہیں، تو یہ ایک برفانی کھوتا ہے یہ نا، یہ سمجھتا ہے کہ میں عمران خان کو ٹریپ کر دوں گا اور عمران خان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو خیر، آج عمران خان نے ان کو ہٹا دیا جی، کشمیر کی جو کمیٹی کی سربراہی سے ان کو ہٹا گئے، اور انہوں نے ان کی جگہ پہ جن کو لایا ہے وہ باسط بخاری صاحب ہیں۔ ایک باسط بخاری صاحب یہ ان کے پی ٹی آئی کے ایک ناراض ارکین تھے، جو ابھی اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ہیں جو چھوٹی سی چنی منی سی جو قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے، جس کے وہ راجہ ریاض نام ہے، جو وہ اس میں وہ ہیں ان کے رانا ریاض کے راجہ ریاض نام دن سے نکل گیا ان کا میرا۔ اچھا، جو چھوٹی سی چنی منی سی جو اپوزیشن ہے جو قومی اسمبلی میں، یہ انہی کے اپوزیشن میں سے ہیں ساتھ میں۔ تو یہ جو رانا صاحب ہیں، رانا ریاض صاحب جو ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، تو اپوزیشن میں سے ان کو جو ہے نا یہ فرسٹ ٹائم محسوس ہے کہ یہ جو کشمیر کمیٹی کا جو سربراہ ان کو بنایا گیا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہو۔ جب بھی اگر آپ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کے بندہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ ان کو بنا دیا گیا ہے۔ تو چلیں، اس میں بھی کوئی راز ہوگا، اینی وے، لیکن یہ جو سیٹ ہے ان سے جو ہے نا وہ لے لی گئی ہے،
اور جو بسط بخاری صاحب ہیں ان کو جو ہے نا اس کا سربراہ بنا دیا گیا کشمیر کمیٹی کا. اور شہجار افریدی صاحب کا اس بارے میں ایک ٹویٹ بھی آیا ہے اور اس بارے میں ان کا بیان بھی ایک ویڈیو ریکارڈ دیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ سیٹ چاہیے نہیں تھی, میں نے تو پہلے ہی استعفیٰ دے رہا تھا, میں نے کہا بھائی مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے, تو اچھا ہو گیا انہوں نے مجھے خود ہی نکال دیا, اگر نہیں نکال دے تو میں خود نکل جاتا. تو میں کہتا ہوں کہ شہجار افریدی صاحب آپ نے اگر نکلنا ہوتا تو آپ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی تو آپ اس وقت بھی نکل جاتے ہیں. آپ لوگوں کو سیٹ کے ساتھ چپکی ہوئے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے نا عزت عزیز نہیں ہے, آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ سیٹ اور پیسہ عزیز ہے. جن لوگوں کو سیٹ پیسہ عزیز نہیں ہوتا, سیٹ عزیز نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے, وہ پہلے آپ چھوڑ کے چلے جاتے. اب آپ کو نکالا گیا تو آپ کہتے ہیں اچھا ہوگا مجھے نکالا گیا ورنہ میں خود نکل جاتا. تو خیر آپ نے کبھی بھی نکلنا تھا. تو آپ کو ان چیزوں کی سزا ملنی چاہیے جو آپ نے جو رانا ثناءاللہ کے اوپر جو ایک ایسا کیس بنایا جس میں بناتے تو صحیح کیس بناتے جس سے میں رانا ثناءاللہ کو آپ پکڑ لیتے, لیکن آپ نے جان بوجھ کے ایک ایسا کیس بنایا اور ایسی قسمیں کھائیں جھوٹی آ کے قومی اسمبلی کے اندر کہ جان اللہ کو دوں گا, کھال عیدی والوں کو دوں گا, گردے پتہ نہیں کس کو دوں گا, آنکھیں جو ہے نا وہ آنکھیں عطیہ کرنے والوں کو دوں گا. تو یہ آپ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے, وہ کلمے پڑھ پڑھ کے آپ باتیں کر رہے تھے, وہ جھوٹ بول رہے تھے, آپ اس وقت کلمے پڑھ پڑھ کے اللہ کا نام لے لے کے آپ جھوٹ بول رہے تھے. آپ جیسے جو کھوتے ہیں برفانی کھوتے, آپ لوگوں سے برفانی کھوتے بھی بہتر ہیں. جو برفانی کھوتا ہوگا وہ بھی بیچارہ کہہ رہا ہوگا مجھے کس جانور کے ساتھ ملا رہے ہو. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی, بے شرموں. آپ لوگ ایسے بھونگے کیس بناتے ہو, پھر آگے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہو. جیسے فائل تھے کہ وہ کیس بنا کے پیچھے ہٹ گئے ہو, عمران خان کو اس کی معافی مانگنی پڑی ہے. غلطی آپ لوگ کرو, غلط کیس آپ بناؤ اور معافی عمران خان مانگے. عمران خان صاحب ان کو پکڑ کے آپ چوک میں لٹکاؤ ان کو. یہ جو برفانی کھوتا ہے نا شہجار افریدی, اس برفانی کھوتے کو چوک میں لٹکاؤ. اس کی جو کہتا ہے کہ جان اللہ کو دینی ہے, کھال عیدی والے کو دینی ہے, اس کی کھال اتار کے کھال عیدی والوں کو دو. یہ پکڑو بھائی کھال اس کی, یہ اس قابل ہے. تھوڑا سا میں اینگری ہو گیا تھا, معذرت چاہتا ہوں اپنی ویور سے, کیونکہ جب یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے عمران خان کی جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر جب لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے. جو کام عمران خان نے نہیں کیا ہوا اور اس کا بھی اگر جواب عمران خان کو دینا پڑے تو اس بات کے اوپر مجھے غصہ آتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس طرح اینگری ہو جاتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو سیٹ چاہیے نہیں تھی, ہم نے کب کہا تھا یہ سیٹ دیں, تو یہ سیٹ تو ہمیں چاہیے نہیں تھی. جب آپ کو سیٹ نہیں چاہیے تھی تو آپ جو ہے نا کس لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر سیاست کے اندر؟ دفعہ نکلے سیاست کے اندر. گند آپ جیسے گندے لوگوں کی وجہ سے سیاست بدنام ہو رہی ہے آج. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.